نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام عزت مآب عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اجمل صاحب چشتی، بہت ہی محترم جناب حافظ عبداللہ صاحب ہاشمی، بہت ہی محترم جناب حافظ منیر صاحب اور تمام ہی قابل قدر دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں، ہمارے نقیب محفل جناب محبوب بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بزم کو آگے بڑھایا۔ بس ایک ہی بات میری طبیعت پر بوجھ بنی، جو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے لیے کوئی تعریف کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ کہنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ باما بالا سے تھے، لاشاری صاحب، ریاض لاشاری صاحب چشتی سلسلے کے بزرگ تھے۔ جب ان کی تعریف کی جاتی تو وہ کہتے نہیں نہ کہ من آنم کے من دانم، یہ ایک جملہ آپ جانتے ہیں، کہا جاتا ہے ایسے موقع من آنم کے من دانم، مگر ان کی خوبصورتی وہ یہ کہتے تھے کہ من آنم کے من دانم، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں بلکہ میں جاندہ بجھدا بھی کچھ نہیں، میں جاندہ بجھدا بھی کچھ نہیں۔ تو یہ امام پاک کی محفل ہے، شہداء کی محفل ہے، یہاں پہ انہی کی تعریف سجتی ہے۔ یہ شہنشاہ کربلا کی محفل ہے، یہاں پہ ہم سب کے آنسو بھی ان کے لیے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی ان کے لیے ہیں، ہمارے دماغوں میں آنے والی سوچیں بھی ان کے لیے ہیں، اور ہماری محبتیں بھی ان کے لیے ہیں، ہماری عقیدتیں بھی ان کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ بس انہی کے لیے ہے۔ اور ہم اللہ کے ہمارے شکر کے سجدے بھی اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اور چونکہ جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ جب پروگرام دیر سے شروع ہو تو پھر ختم دیر سے ہوتا ہے، تو جب بات بڑھنے لگتی ہے تو ٹائم گھڑی بتاتی ہے کہ صبح ورکنگ ڈے ہے اور ہمیں کچھ اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے۔ میں جیسے انہوں نے کہا کہ نظم میں اپنی نظم پڑھ کے میں اجازت لے لیتا ہوں آپ سے، میں اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے یہ دیکھیے کہ بہت سارے شہید ہوئے ہیں، اللہ نے بہت ساروں کو یہ مرتبہ دیا ہے، مگر یہ ایک یونیک شہید ہے، ایک نویکلا شہید ہے، ایک نویکلا شہید ہے، یہ اپنی مثال آپ ہی ہے، یہ نال دا دوجا شہید ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے وہ سید الشہداء ہیں، بلا شبہ وہ سید الشہداء تو ہیں، مگر مجھے اس محرم میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا تحفہ ملتا ہے۔ اس دفعہ یہ تحفہ ملا ہے کہ ان جیسا کوئی دوسرا شہید ہے ہی نہیں، جیسے ان کے نانا جیسا کوئی نبی نہیں، ایسے ان جیسا کوئی شہید نہیں، جیسے سید الانبیاء جیسا کوئی نبی نہیں، ایسے سید الشہداء جیسا کوئی شہید نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ غلو کر رہا ہے، یہ اپنی عقیدت میں اپنی بات کو ایسے ہی بڑھا رہا ہے، نہیں، میرے پاس دلیل ہے، میں غلو نہیں کر رہا، میں بات کو بڑھا نہیں رہا، ویسے ہی الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کر رہا میں۔ مجھے بتائیے شہید سب سے زیادہ جن کو اللہ کریم، جن کی قرآن تعریف کرتا ہے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، ڈر کے بات کر رہا ہوں، علماء جب کہتے ہیں کہ جب صوفیاء کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، جب علماء کی محفل میں جاؤ تو زبانوں کو سنبھال کے بیٹھو، تو یہ میں ڈر کے بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے جو شہید ہیں، عام شہیدی کہا جو تلاوت کی گئی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں تو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ عام شہید کا درجہ ہے جو باقی سارے انسانوں کی موت سے ان کی موت ارفع و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔
سارے کے سارے جو باقی انسان ہیں وہ جتنے بھی نیکوکار ہوں شہید کو یہ درجہ مل جاتا ہے. تو جو شہید کا یہ درجہ ہے تو جو سید الشہداء ہے یہ جتنے بھی اس طرح کے جتنے سارے شہید ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہماری گردنیں جھکی ان کے سامنے. ہم محبت سے ان کا نام لیتے ہیں. قرآن پاک نے بدری صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے کہ سارے لوگوں میں سے جو بدر والے شان لے گئے ہیں نا, اب بدر کے بعد والے اگر شہید بھی ہو جائیں گے تو وہ شان ان کو نہیں ملے گی. وہ ان کی وہ شان ہے. مگر مجھے یہ جسارت کرنے دیجئے کہ بدر کے شہداء ہوں, احد کے شہداء ہوں, احزاب کے شہداء ہوں, حنین کے شہداء ہوں, یا اس کے بعد جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں, جنگ میں جب کوئی مجاہد جاتا ہے تو اس کو یہ بات یقینی نہیں ہوتی کہ وہ شہید ہونے جا رہا ہے. وہ جو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یا میں شہید ہو کے آؤں گا یا میں غازی بن کے آؤں گا. اگر میری جان اللہ نے قبول کر لی تو مجھے مرتبہ شہادت پر فائز کر دیا جائے گا, اور اگر میری جان بچ گئی تو مجھے غازی بنا دیا جائے گا. ہر جنگ اسلامی جہاد میں جانے والا وہ یہ دو چیزیں لے کے جاتا ہے. وہ یہ یقینی بات نہیں ہے. مگر یہ کربلا کا مجاہد اور کربلا کا شہید وہ ہے کہ جس میدان جو منا لوگ جب پورے دنیا کے حاجی جو ہے وہ منا کی طرف روانہ ہوا تھے, یہ عجیب حاجی ہے یہ منا سے کربلا کی طرف روانہ ہوا تھا. دنیا بھر کے حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحج کو وہ منا کو جا رہے تھے, اور اس حاجی کا قافلہ جو ہے یہ منا سے کربلا کو جا رہا تھا. اور لوگ پوچھ رہے تھے, عبداللہ بن عباس پوچھ رہے تھے, جناب عبداللہ بن جعفر پوچھ رہے تھے, جناب عبداللہ بن عمر روک رہے تھے, یہ سارے کے سارے روک رہے تھے, نہ جائیے وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہا نہیں میں تو جاؤں گا. کیوں جائیں گے؟ میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. میرے نانا نے مجھ سے ایک بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ کہا وہ میرا اور میرے نانا کا راز ہے. وہ میرا اور میرے نانا کا راز ہے, میں تو جاؤں گا. اب یہ وہ واحد, میں نے کہا کہ یہ واحد شہید ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ شہید ہونے جا رہا ہے, جس کو پتہ ہے وہ اپنے بچے ذبح کروانے جا رہا ہے, جس کو پتہ ہے اس کے بعد جو اس کی شہادت کے بعد اس کی محضرات کو وہ زنجیروں پا بجولا کر دیا جائے گا, ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی, جس کو پتہ ہے. آپ کہیں گے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو پتہ تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث کی کتابیں کھولی, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, یہ ام سلمہ ہیں, ام المومنین ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, یہ ان کا حجرہ ہے, یہ ان کا آنگن ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اس کے گھر کو بقعہ نور بنائے ہوئے ہیں, اور جناب امام حسین ابھی بچپنے میں ہیں, اور یہ ان کا گلاب ہے, ان کا پھول ہے. وہ اندر آ جاتے ہیں, آپ منع کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا ام سلمہ کو کہ میں جب تک اندر ہوں کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا, اس لیے کہ خاص فرشتہ جب کبھی نہیں آیا وہ آج میرے پاس, بارش کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے, تو کسی کو اندر نہ آئے. جب وہ آئے تو حسین تو اٹکیلیاں کرتے ہوئے, اچھلتے کودتے مچلتے ہوئے وہ اندر چلے گئے, کوئی روک نہ سکا ان کو. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا روکا تھا, انہوں نے کہا آپ ان کو اٹھا لیا, ان سے پیار کرنے لگے, ان کو چومنے لگے. تو فرشتے نے کہا کہ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں, آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں. کہا پھر سن لیجئے, میں خبر نہ دے دوں آپ کو, ایک خبر یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرنے جا رہی ہے, اور اگر آپ چاہیں تو یہ مٹی میں اس ویرانے کی مٹی میں آپ کو لا کے دیتا ہوں, میں آپ کو وہ ویرانہ دکھا دیتا ہوں جہاں میں ان کو شہید کیا جائے گا. تو یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کتب سیر میں کہ لوگ تو اپنے بچوں کا ماتھا چومتے ہیں, نانے اپنے نواسوں کی گالیں چومتے ہیں, رخسار چومتے ہیں, مگر یہ عجب نواسہ ہے کہ نانا جان نانا پاک جو ہے وہ اس کے حلقوم کو چومتے ہیں. یہ حلقوم کو چومنا کس طرف اشارہ تھا؟ اور یہ جب ابھی بچپن میں کھیل رہے تھے, ابھی وہ سمجھوال تھے, جو رکاوٹوں کو توڑ کے اندر پہنچ جاتا تھا. بچہ سمجھدار ہوتا ہے, وہ بچہ بالکل بے سمجھ نہیں ہوتا, سمجھوال بچہ ہوتا ہے جس کے سامنے یہ کہانی بار بار دہرائی گئی ہے. اگر ان کی جو نانی جانتی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے سارے گھروں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ حسین کو بعد میں درجہ شہادت ملنے والا ہے. اگر سب کو پتا تھا تو کیا حسین کو پتا نہیں تھا؟ پھر میں آپ کو بتاؤں, جب صفین کی جنگ پہ جا رہے تھے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ, جب مولا علی کرم اللہ وجہ صفین کی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں اسی ویرانے سے گزرے. کہا یہ کون سا, یہ کیا جگہ ہے؟ کہا اسے کربلا کہا جاتا ہے, اسے طف کہا جاتا ہے. آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یہیں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا.
کہا یہ جگہ دیکھ لو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں کہا تھا یہاں فلان گرے گا، یہاں فلان گرے گا، یہاں فلان گرے گا، اور سب کو بتا دیا تھا، مولا کائنات نے کہا یہاں پر دشمنوں کی فوجیں ٹھہرے گی، یہاں پہ یہ تیر برسانے والے ہوں گے، یہاں پہ وہ تلواریں نیزے بھالے لے کے آئیں گے، یہاں پہ میری آل کے میرے گھر والوں کے خیمے گاڑے جائیں گے، اور یہاں پہ میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ تو کیا صفین کی جنگ میں مولا حسن بھی ساتھ تھے، مولا حسین بھی ساتھ تھے؟ کیا ان کا پتہ نہیں چلا ہوگا؟ سب پتہ چلا ہوا تھا۔ تو جب راستے میں روانہ ہوتے ہیں، مکہ سے چلتے ہیں، تو ایک قاصد آتا ہے، وہ پوچھتا ہے اس سے پوچھتے ہیں سنا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کوفے والوں نے خط لکھ کے تو بلایا تھا، اسی لیے یہ ضرب المثل بن گئی نا، کوفی لا یوفی، جو کوفی میں وفا نہیں ہے، یہ وہی سے چلی ہے کہ انہوں نے کوفے والوں نے ہزاروں سینکڑوں خط لکھے، اور پھر آپ جب روانہ ہو رہے تھے پوچھا بتاؤ کوفہ سے تم آ رہے ہو، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ کہا کوفے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار یزید کے ساتھ ہیں، دل تو آپ کے ساتھ ہے، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، آج کا جو مومن ہے، آج کا جو مسلم ہے، اس کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کا دل تو امام کے ساتھ ہے، کیا اس کی تلواریں بھی امام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری زبانیں تو عظمت حسین کے ترانے پڑھتی ہیں، کیا ہمارا عمل بھی عظمت حسین کی غلامی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہمارے نعرے تو امام پاک کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، کیا ہماری صبح اور ہماری شامیں، ہمارے دن اور ہماری راتیں، کیا ہماری مسجدیں اور ہمارے گھر کہ وہ بھی ہمارے غلام حسینی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ وہاں سے چلتے ہیں، اب پتہ ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جو میری منزل ہے، اور کبھی کبھی میں وقت نہیں ہے، اگر میں یہ بات چھیڑی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی بات میں سرگردہ رہتا ہوں، اور میرے آنسو مجھے اسی میں ڈبکیاں دیتے رہتے ہیں، مجھے اس سے آگے، اور بھائی کربلا کے میدان کا نقشہ کون بیان کرے؟ کربلا کے 10ویں محرم کا نقشہ کون بیان کرے؟ 10ویں محرم سے پہلے ہی دیکھو، جن کے نانا کے اشارے پہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں پہ نشاور ہونے آ جاتا ہے، جن کے نانا کا حکم ہوتا ہے درخت اپنی جڑوں سمیت چل کے سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے، اور جن کے نانا کا حکم ہو جائے تو ان کے اونٹ جو ہے ان کے قدموں میں آگے اپنی گردن رکھ دیتا ہے، اور جن کے نانا کا حکم ہو جائے تو بے جان پتھر جو ہے وہ بول پڑتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہماری جانیں قربان، اللہ کے پیغمبر پہ ہماری روحیں قربان، ہماری نسلیں قربان، کہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا کہ وہ مسیح بن گئے، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مگر میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے زندہ کیا، ہاں آپ نے مردوں کو زندہ کیا، مگر میرے پیغمبر، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے نبی، میرے رسول کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ مردوں میں کبھی جان تھی تو آپ نے جان ڈالی، مگر میرا نبی وہ ہے جو بے جانوں میں جان ڈال دیتا ہے، میرا نبی وہ ہے جو بے جانوں میں جان ڈال دیتا ہے، جو بے جانوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ ابو جہل کی بند مٹھی میں کیا تھا؟ وہ پیبل تو تھے، کنکریاں تو تھیں، کیا کنکروں میں جان ہوتی ہے؟ کیا کنکروں کی زبان ہوتی ہے؟ اگر کسی کو سخت دل کہنا چاہو تو آپ کہتے ہو بڑا پتھر دل ہے، زندہ کو بھی جب پتھر جب کہتے ہیں، جب جذبات سے وہ عاری ہو جاتا ہے، تو کہا کہ وہ جو پتھر تھے، کنکریاں تھیں، وہ بول پڑی۔ جب سرکار کا حکم ہوا تو اللہ نے بے جان کو جان بھی دے دی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس کے نانا کی یہ شان ہے، سچ بتاؤ، جس کے نانا کی آنکھوں سے پنجاب رحمت کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں اور پورے کا پورا لشکر ایک پیالے سے پانی پی جاتا ہے، تو وہ ایک قطرے کو وہ ترستے رہ گئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ قطرے کو وہ ترسے تھے، وہ کسی نے سچ پڑھا تھا کہ وہ قطرہ جو تھا وہ لمسے لبے حسین کو ترس رہا تھا، وہ شرف پانے کے لیے وہ ترس رہا تھا کہ ہمیں یہ مرتبہ مل جائے۔ تو اگر سرکار اشارہ کر دیتے، اگر آپ اشارہ کرتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دعائیں کی، کبھی ایک مرتبہ بھی آپ نے، جنہوں نے یہ خبر دی، پوری روایت پڑھیے، احادیث پڑھیے، سیر پڑھیے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ جب آپ نے یہ جو بتا رہے تھے کہ میرے اس بچے کو شہید کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، تو دعا کر دیتے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو بچا لینا۔ نہیں، یہ تسلیم و رضا کی منزلیں تھیں، یہ تسلیم کی منزلیں ہیں، یہ رضا کی منزلیں ہیں۔
یہ رب کو راضی کرنے کی منزلیں ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ دعا نہیں کی انہوں نے. تو اگر سرکار یہ آپ کے نواسے حکم دے دیتے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ دریائے فرات اپنا راستہ بدل کے خیموں کے پاس آ جاتا. اگر سرکار ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے تو آسمان کے سارے بادل اپنا سارا پانی نچوڑ دیتے. اگر اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم نکل سکتا ہے تو علی اصغر اگر اپنی ایڑی رگڑتے زمین اپنی کوکھ کا سارا پانی حاضر کر دیتی. زمین اپنی کوکھ کا سارا پانی حاضر کر دیتی. مگر کربلا والے رضا والے تھے. زمانہ ڈھونڈ نہ پائے گا پھر رضا والے. زمانہ ڈھونڈ نہ پائے گا پھر رضا والے. یہ رضا والے تھے. کہا کہ مالک تجھے کیا درکار ہے؟ تو کیا امتحان لینا چاہتا ہے؟ آج تیرے نبی کے یہ آل وہ امتحان دینے کے لیے حاضر ہے. تو چھوٹوں کی قربانی مانگے گا، ہم معصوم علی اصغر ذبح کروائیں گے. تو جوانوں کی قربانی مانگے گا، ہم شبیہ رسول پیش کر دیں گے. ہم رسول پیغمبر کے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو پیش کر دیں گے. تم عزیزوں رشتہ داروں کو تو قربانی مانگے گا، ہم مرحوم بھائی حسن کی نشانیاں پیش کر دیں گے. تو اگر خاندان کی عزتوں کی قربانی مانگے گا، ہم زینب کے اون محمد پیش کر دیں گے. مالک تو جو قربانی مانگے گا ہم سب ایک ایک کر کے ساری قربانیاں ہم دیتے چلے جائیں گے. تیری رضا سے ہم منہ نہیں موڑیں گے. تو یہ میسج یہی ہے کہ رب کی رضا کے لیے، رب کے دین کی بقا کے لیے، رب کے دین کے دفاع کے لیے، رب کے دین کو بچانے کے لیے اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر بھی اس دین کو جاری و ساری کیا جائے. اور اپنے قرب و جوار میں، اپنے گھر میں، اپنے ہم نفسوں میں، اپنے ہم جلیسوں میں، اپنے ہم صحبتوں میں، اپنے دوستوں میں، احباب میں، سب میں اللہ کے دین کو فروغ دیا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو عام کیا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے پیاروں کی محبت کو عام کیا جائے. یہ میسج ہے اس کا. میں گھڑی پھر مجھے روک رہی ہے کہ میں بعض کا پھر میں بالکل دیوانہ ہو جاتا ہوں. مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا. جب ان کے اہل محبت کی بات ہوتی ہے تو میں رکتا ہوں یہاں پر کہ اس اقبال نے جو بات کہی نا، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ موج خون او چمن ایجاد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، خون او تفسیر اسرار کرد تو قیامت قطع استبداد کرد. اس کے امام حسین کے خون کے قطروں نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ قیامت تک انہوں نے ظلم اور جبر کا گلا کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو قیامت قطع استبداد کرد. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سطر عنوان نجات ما نوشت. میرا دل کرتا ہے کہ وجد کروں میں اس کے اقبال کے اس شعر پر کہ سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. لوگوں تم کیا جانو کہ حسین کتنا بڑا کام کر گیا. کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. ان کے خون نے دشت کربلا میں اپنے خون سے لا الہ الا اللہ لکھا ہے. نہیں کوئی معبود مگر اللہ. توحید کا درس دیا ہے. نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. نہیں کوئی جھکنے کے لائق جس کے سامنے جھکا جائے مگر اللہ. نہیں کوئی جس پر ایمان رکھا جائے مگر اللہ. نہیں کوئی جس کے احکام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا جائے مگر اللہ. کا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. اور سطر عنوان نجات ما نوشت، یہ لکھ کر کے انہوں نے ہماری نجات کا پروانہ لکھ دیا تھا. اب انہوں نے صرف اپنی قربانی کر کے شہرت نہیں پائی بلکہ ہماری نجات کے راستہ ہم پہ واضح کر دیا ہے. اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے اے صبا اے پے کے دور رفتادگاں. وہ کہتا ہے کہ اے باد صبا تو میری ایلچی بن جا. اے باد صبا، کاش میں بھی اقبال کی طرح ان برجینیا کی ہواؤں سے یہ کہہ سکتا کہ میں تو وہاں نہیں پہنچ سکتا، مگر تم میرے آنسوں کو اپنے پلو میں باندھ لو اور کربلا کے ریگزاروں پہ جا کے چھڑکاؤ کر دینا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آنسوں کو تم امام کی بارگاہ میں لے جانا. نہیں، اس قابل کہاں ہے کہ امام کی بارگاہ میں یہ پہنچے. وہ کہتا ہے اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے باد صبا ہم تو 1300 سال 1400 سال بعد آنے والے ہیں. ہم جو ہجر زاد ہیں، ہم جو ہجر کے مارے ہوئے ہیں، فراق کے مارے ہوئے ہیں، تو ہماری کاشت بن جا، تمہاری پیغام رسا بن جا، تو ہماری ایلچی بن جا. اور اشک ماں برخا کے پا کے او رسا
جو اور تو میرے جو آنسو ہیں ان کو لے جا اور وہاں کربلا کے خاک پر ان کو نچھاور کر دینا، میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آقا سے محبت کا میں نے اظہار جو کیا ہے یہ وہاں پہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری یہ محبت سلامت رکھے۔ میں وقت زیادہ لے گیا، پھر بھی میں یہ اپنی ایک نظم پیش کر کے آپ سے میں جانا چاہتا ہوں، اور یہ نظم میں میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور درد بھی ہے، کیف بھی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون گزرا تھا اس نگر سے، یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون گزرا تھا اس نگر سے، کہ جس کے خون سے نچڑتے قدموں کے جگمگاتے نشان اب تک چمک رہے ہیں۔ یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون گزرا تھا اس نگر سے، کہ جس کے خون سے نچڑتے قدموں کے جگمگاتے نشان اب تک چمک رہے ہیں، مہک رہے ہیں۔ یہ کون آیا تھا اس نگر میں کہ جس نے آ کر رہے خدا میں یوں سر کٹا کر، ستم زدوں کے ستم مٹا کر، اصول فتح و شکست سارے نئے سرے سے رقم کیے تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ فتح کیا ہوتی ہے، اس نے کہا کہ نہیں، گردن کٹا کے نیزے کی نوک پہ چڑھ جانے کا نام فتح ہے، گردن لینے کا نام فتح نہیں ہے۔ لوگوں فتح اور ہے، ستم رہے خدا میں یوں سر کٹا کر، ستم زدوں کے ستم مٹا کر، اصول فتح و شکست سارے نئے سرے سے رقم کیے تھے۔ وہ دیکھو دیکھو لعین دشمن جو اس کے گرنے کے منتظر تھے، وہ دیکھو دیکھو لعین دشمن جو اس کے گرنے کے منتظر تھے، انہوں نے اس کے حسین سر کو بنوں کے نیزہ سجا کے اپنے سروں سے اونچا اٹھا لیا ہے۔ وہ کمینے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے فتح پائی ہے، مگر وہ پھر بھی ان کے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالی کہ گردن کاٹ تو دی ہے، ان کو نیزے پر رکھ کے اونچا کر دو۔ خدا اعلان کر رہا تھا کہ کمینوں تم نے سر کاٹ تو لیا ہے، یہ کٹا ہوا سر بھی تمہارے سروں سے قیامت تک اونچا رہے گا۔ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ وہ دیکھو دیکھو لعین دشمن جو اس کے گرنے کے منتظر تھے، انہوں نے اس کے حسین سر کو بنوں کے نیزہ سجا کے اپنے سروں سے اونچا اٹھا لیا ہے۔ وہ نیچے سارے کمینہ فطرت جو پست ہمت رینگتے ہیں، مگر وہ اعلیٰ وہ سب سے بالا، مگر وہ اعلیٰ وہ سب سے بالا۔ فراز نیزہ پہ مسکراتا، فراز نیزہ پہ مسکراتا، فراز نیزہ پہ مسکراتا، کتاب حق جو سنا رہا ہے، نژاد نو کو وہ تا قیامت دلیل منطق بتا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو وہ اسلام سمجھا رہا ہے۔ یہ کون آیا تھا اس نگر میں کہ جس کے گلگوں حسین حسین رخ پر جمال احمد تھا جھلملاتا۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں تھا وہ ایک حسین کو شہید کر رہے تھے، وہ ایک حسین کو شہید نہیں کر رہے تھے، وہ نانا کے اس حسین و منی کو شہید کر رہے تھے، وہ حسین و منی کی نسبت کو شہید کر رہے تھے، وہ مرتضوی خون پہ جفا کر رہے تھے، وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسبت پہ وار کر رہے تھے۔ وہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون آیا تھا اس نگر میں کہ جس کے گلگوں حسین رخ پر جمال احمد تھا جھلملاتا، وہ جس کے لہجے میں ایک بھرتا یقین پرور جلال حیدر بہر زماں یہ بتا رہا ہے، یہی تو ہے دوش مصطفیٰ کا حسین راکب، وہ پورے زہرا وہ نور حیدر، نبی اکرم کی چاہتوں کا محبتوں کا جمیل محبر، نبی اعظم کی عظمتوں کا بلند ہوتا عظیم مظہر، دبیر صدیوں کے سارے پردے، دبیر صدیوں کے سارے پردوں میں بھی ابھرتا وہ جگمگاتا، یہی ہے میرا عظیم رہبر، یہی ہے سید، یہی ہے سرور، حسین حسن جمال زہرا، حسین نور جلال حیدر، حسین اوج کمال احمد، حسین میرا دلوں کا سرور، حسین میرا دلوں کا سرور، حسین ہستی کا حسن لوگو، حسین ہستی کا حسن لوگو، حسین ہمت کا ایک حوالہ، حسین جرت کا استعارہ، وہی عظیمت کا ایک حمالہ، حسین عزم و یقین کا پیکر، حسین صبر و رضا کی حرمت، حسین بزم وفا کا دولہ، حسین بزم وفا کا دولہ، حسین بزم وفا کا دولہ، حسین ملک بقا کا والی۔ وہ دیکھو بے سمت کربلا میں، وہ دیکھو بے سمت کربلا میں، حسین راہی حسین رستہ حسین منزل، حسین راہی حسین رستہ حسین منزل۔ وہ دیکھو میدان کربلا میں اسی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو میدان کربلا میں
उसी के झंडे गड़े हुए हैं। वो देखो उसके जिगर के टुकड़े जो खाक खून में अटे पड़े हैं, कहीं पे बेटे कहीं पे भाई, कहीं भतीजे हैं भांजे हैं। वो सर बरीदा बदन दरीदा, वो फूल चेहरे गुलाब जुस्से जो पत्ती पत्ती बिखर गए हैं। वो देखो मैदान करबला में उसी के झंडे गड़े हुए हैं। वो देखो मैदान करबला में उसी के झंडे गड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। वो देखो मैदान करबला में उसी के झंडे गड़े हुए हैं। वो देखो उसके जिगर के टुकड़े जो खाक खून में अटे पड़े हैं, कहीं पे बेटे कहीं पे भाई, कहीं भतीजे हैं भांजे हैं। वो सर बरीदा बदन दरीदा, वो फूल चेहरे गुलाब जुस्से जो पत्ती पत्ती बिखर गए हैं। मगर वो इस दस्ते खाक खून में जफा परस्तों सितम सरिश्तों कमीना आदा के लश्करों के मुकाबले में यका व तन्हा पहाड़ बनकर वो तशना लब भी रहे वफा में खड़ा हुआ है। उसे खबर है बस एक लम्हे की बात है, ये कटेगा उसका सरे मुबारक। उसे खबर है बस एक लम्हे की बात है, ये कटेगा उसका सरे मुबारक। पसे शहादत जलेंगे उसके ख़याम सारे, तो फिर सरापा हया व गैरत वो पैकराने सफ़ा तहारत। वो पाबजौला वो सर बरहना मुशक्क़तों में असीर होंगे, मगर वो फिर भी डटा हुआ है, यकीन का परचम गड़ा हुआ है। सफ़े मुजालम से देखो उभरी, सफ़े मजालम से देखो उभरी वो बाढ़ तीरों की सनसनाती। हुसैन व मिन्नी के जस्दे अदर से पार कैसे उतर गई है। वो कैसे भूल गए थे जिसका कलमा पढ़ रहे थे, जिस हस्ती ने कहा था हुसैन व मिन्नी माना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं हुसैन मुझसे है, वो क्यों भूल गए थे। सफ़े मजालम से देखो उभरी वो बाढ़ तीरों की सनसनाती। हुसैन व मिन्नी के जस्दे अदर से पार कैसे उतर गई है। हुसैन मेरा लहू नहाया यूं अपने दुलदुल से नीचे आया। हुसैन मेरा लहू नहाया यूं अपने दुलदुल से नीचे आया। यजीदियत के पलीद लश्कर ये तक रहे हैं, सिमट रहे हैं, दबक रहे हैं, और ऐसे आलम में दिन का सहमा उदास सूरज भी ढल रहा है। हुसैन मेरा इमाम मेरा नमाज को अब संभल रहा है। लहू लहू है वजूद सारा है जख्म खुर्दा, मगर वो फिर भी ये सोचता है कि सिमत काबा है किस तरफ को। मैं ऐसे गमगीन उदास मंजर में सोचता हूं। आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं ये बंद, और ऐसे आलम में दिन का सहमा उदास सूरज भी ढल रहा है। हुसैन मेरा इमाम मेरा नमाज को अब संभल रहा है। लहू लहू है वजूद सारा है जख्म खुर्दा, मगर वो फिर भी ये सोचता है कि सिमत काबा है किस तरफ को। मैं ऐसे गमगीन उदास मंजर में सोचता हूं कि मेरे रब ने निदा दी होगी मेरे नबी के अजीम बेटे हुसैन मेरे, न देखो तुम ये कि सिमत काबा है किस तरफ को। घड़ी लका की है सर पे आई, घड़ी बका की है सर पे आई, है वक्त सजदे का आन पहुंचा, न तुम ये सोचो किधर है काबा। खुदाए काबा ये देख लेगा कि सजदा करते हसीन साजिद हुसैन मेरे का सर किधर है। रब खुद देख लेगा हुसैन का सर किधर है। खुदाए काबा ये देख लेगा कि सजदा करते हसीन साजिद हुसैन मेरे का सर किधर है। हुसैन को जब खुदा ने बख्शा उरूज ऐसा कमाल ऐसा, तो उसके जालिम कमीना दुश्मन के सर पे उतरा वो जिल्लतों का वबाल कैसा। हुसैन ने उस हसीन लम्हे हुजूर खालिक जो सर को रखा, एक लाइन ने आगे बढ़कर सरे मुबारक को तन से काटा। जमीन लर्जी वो अर्श कांपा, तमाम आलम की चीख गूंजी। हुसैन अपने लतीफ सर पर शहादतों का यूं ताज पहने बका की मंजिल को जा चुका था, सितम गरों को मिटा चुका था, शिकस्त फतह का वो निराला उसूल दुनिया को दे चुका था। हुसैन हस्ती का हुस्न लोगो, हुसैन हिम्मत का एक हवाला, हुसैन जुर्रत का इस्तारा, वही अजीमत का एक हमाला। हुसैन अज़्मो यकीन का पैकर, हुसैन सब्र रज़ा की हुर्मत, हुसैन बज़्म वफा का दूल्हा, हुसैन मुल्क बका का वाली। वो देखो बेसमत करबला में हुसैन राही, हुसैन रस्ता, हुसैन मंज़र। सलाम सलाम।